نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد شعیب نقشبندی۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے دین کے شیدائی فدائی اور محبت کرنے والے اور دین کو پھیلانے والے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک بہترین جماعت کو اللہ نے دین و ہدایت اور رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شجاعت اور اسی طرح سخاوت اور عبادت کا ذوق اور شوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ اس درس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان بہترین لوگوں کی ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہاں جب کوئی مہمان آتا، حالانکہ عام حالت صحابہ کرام کی روزی کی تنگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ تر فقر و فاقے کی عالم کے اندر زندگی گزارتے تھے، لیکن مہمان کی خاطر مدارت اور مہمان کے لیے اپنے دسترخوان کو وسیع فرماتے۔ اسی نوع کا ایک واقعہ علماء نے لکھا ہے، ایک صحابی کا مہمان کی خاطر چراغ بجھا دینا، کہ کس طرح ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مہمان کی خاطر تواضع کی اور اس کا اکرام کیا اور اس کو اپنے دسترخوان کا کھانا کھلایا۔ ایک صحابی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجا کہ کہیں کچھ نہ ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مہمانداری کروں گا، یعنی مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، جو اکرام کر سکے اس میں کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم، بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ بچوں کو بلا سلا دیجیے اور جب وہ سو جائے تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور تو چراغ کے درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا کہ جب کھانا تیار ہوا جو کچھ گھر کے اندر تھا وہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے لیے پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا تو ان کی بیوی چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھی، یعنی یہ دونوں میاں بیوی اس مہمان کے ساتھ تناول اور کھانے کے اندر مشغول تھے کہ بیوی چراغ درست کرنے کے بہانے سے اٹھی اور اسی طرح چراغ کو بجھا دیا، اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور ترجیح دیتے ہیں اپنے جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اس قسم کے متعدد واقعات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہاں پیش آئے وہ بہت زیادہ ہیں
کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنے مہمان کی مہمان نوازی اور تواضع اور اکرام کس حالت میں کرتے تھے کہ گھر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود اتنا کھانا اور اتنا اکرام کہ ایک شخص کا پیٹ بھر کر کھانا، لیکن ان کا حیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت اتاری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی کہ آپ نے جو رات کو اپنے مہمان کے خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ کام بہت پسند آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کا سچا جذبہ ہمیں بھی عطا فرمائے اور دین مبین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔